السلام علیکم کسان بھائیو، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد اسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم روزانہ گفتگو کرتے ہیں مختلف فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے بارے میں، اور ان مسائل کے بارے میں جو آپ ہم تک پہنچاتے ہیں ہماری ہیلپ لائن کے ذریعے یا پھر ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے۔ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں سرسوں کی کاشت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آئے روز آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور غذا کی جو ضروریات ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ دن بدن ہماری غذا میں تیل دار اجناس کا اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں موجود تیل دار فصلیں موجود ہیں وہ اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہی۔ پاکستان اپنے خوردنی تیل کا 1/3 حصہ خود پیدا کرتا ہے اور 2/3 حصہ خطیر زر مبادلہ استعمال کر کے باہر سے منگواتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو خوردنی تیل ہے وہ کپاس سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری یہ فصلیں ہیں سرسوں، کینولا، تو رایا، اور ان سے جو ہے وہ خوردنی تیل پیدا ہوتا ہے۔ سرسوں کی جو اقسام بہتر سمجھی جاتی ہیں اس میں پنجاب سرسوں، سپر رایا سرسوں اور روہی سرسوں ہیں۔ اگر مناسب وقت پہ اور بہتر طریقے سے ان کو کاشت کیا جائے تو 25 سے 30 من فی ایکڑ ان کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب سرسوں کے لیے جو بہتر زمین سمجھی جاتی ہے وہ ہے بھاری میرا زمین، اور ایسی زمین جس میں پانی کی نکاسی اچھی اور پانی اچھا جذب ہو سکتا ہو۔ اس کے لیے ایک طریقہ جو میں بار بار بتاتا ہوں کہ اگر آپ پانی کی جذبیت یا پانی کی نکاسی چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ اپنی کھیت میں تقریباً 3 فٹ گہرا اور 3 فٹ چوڑا جو ہے وہ گڑھا کھود دیں اور اس کو پانی سے بھر دیں۔ 24 گھنٹے میں اگر پانی جذب ہو جائے تو سمجھیں کہ اس کھیت کی پانی کی جذبیت اور نکاسی بہت اچھی ہے، اور اگر 48 گھنٹے تک بھی اس میں پانی موجود رہے تو اس کا جو ہے وہ نکاس اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح جو سرسوں کی کاشت ہے وہ تر وتر میں کی جاتی ہے، یا اگر تر وتر نہ ہو، زمین خشک ہو، تو پھر بیج کو نمی والی مٹی میں مکس کر کے جو ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے رکھنے کے بعد جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے۔ تر وتر کے لیے ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جمع کریں، یا ایسے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے باندھ دیں زمین میں، اس سے مونسون کی بارشوں سے پہلے ہل چلا دیں، اور ایسے جو ہے وہ پانی کو سٹور کر لیں تاکہ ہماری زمین میں زیادہ سے زیادہ پانی جذب ہو اور وہ مونسون کی بارشوں کا پانی ضائع نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تر وتر میں تقریباً 15 سے 20% ہم اچھی کاشت حاصل کر سکتے ہیں سرسوں کی، جو کہ ہم خشک زمینوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں اکثر مونسون کی بارشیں ضائع ہوتی ہیں اور کہیں کہیں سیلاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم اپنی ڈھلوان زمینوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ برابر کر لیں، ان میں باندھ دیں، یا پھر جسے ٹیرس فارمنگ کہتے ہیں ٹیرسز بنا دیں، اس سے ہماری بارش کا پانی سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری زمین میں جذب ہوگا اور مستقبل میں ہماری فصل کو جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ اب اگر آپ خشک زمین میں بیج بوتے ہیں تو اس کی رویدگی جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ مناسب مقدار میں کاشت نہیں ملتی۔ اس کے لیے 2 سے 2.5 کلو گرام جو ہے وہ بیج فی ایکڑ استعمال کیا جاتا ہے، اور 2 سے 3 طریقے ہیں اس کی کاشت کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ زمین کو 2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح ہل چلائیں اور اس کو تیار کر لیں تاکہ اس میں کسی قسم کے وہ زیادہ ڈھلے یا اس طرح کی چیزیں نہ بن جائیں جو بعد میں فصل کو اگنے نہ دیں، اور پھر سیڈ ڈرل کے ذریعے جو ہے وہ بیج کی کاشت کریں، اور ایک قطار سے دوسری قطار تک 45 سم کا جو ہے وہ فاصلہ رکھیں، یا پھر سیڈ پور سے بھی آپ بیج بو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سیڈ ڈرل موجود نہیں ہے تو آپ زمین میں ہل چلانے کے بعد بیج کا چھٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھٹا جو ہے وہ آپ لمبائی میں اور ایک چھٹا چوڑائی میں کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ
تقریباً 1.5 فٹ کے فاصلے پر سیاڑ لگا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس کی اچھی پیداوار ملے گی۔ لیکن ایک چیز جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کی زمین میں وتر نہیں ہے تو آپ اس بیج کو نمی والی مٹی میں مکس کرنے کے بعد چھٹا لگائیے گا، ایسے ہی خشک بیج جو ہے وہ چھٹا نہ لگائیے گا۔ کھادوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کسی بھی فصل کے لیے جو ہے وہ اگنے کے لیے، تو جو کیمیائی کھادوں کا استعمال ہے، سرسوں کے لیے تقریباً 1 بوری DAP، آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری پوٹاش جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ گوبر کی گلی سڑی کھاد بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گوبر کی کھاد تازہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے دیمک کا حملہ ہو سکتا ہے فصل پہ، اور سرسوں پہ دیمک کا حملہ بہت زیادہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ کھاد جو ہے وہ گلی سڑی ہونی چاہیے۔ 3 سے 4 آبپاشیاں جو ہے وہ اس کے لیے بڑی مناسب ہوتی ہیں۔ آپ پہلی آبپاشی فصل کی بوائی کے 15 سے 20 دن کے بعد کریں، دوسری آبپاشی پھول نکلنے پر، اور تیسری آبپاشی بیج بننے پر کریں۔ جو جڑی بوٹیوں کا تدارک وقت پر کریں، اور کسی قسم کی بیماری یا کیڑے کے حملے کی صورت میں آپ ہماری ہیلپ لائن 0303030000 پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ www.باخبرکسان.com.pk سے جو ہے وہ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل باخبر کسان سبسکرائب کریں، اور ہمارا فیس بک پیج باخبر کسان لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے موضوع اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔